یونیورسٹی میں ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو اپنی ہمت، اپنے فن میں اور اپنی اچیومنٹس میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس لکیلی ایک ایسے ہی معزز مہمان موجود ہیں کہ جو اپنی ہمت میں، اپنے فن میں اپنی مثال آپ ہیں. تو چلیے آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی، ان کی لائف جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کمال احمد بخشی ہے اور میں ایک کاروباری خاندان سے وابستہ ہوں. اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ کی مہربانی سے کامیاب زندگی گزاری ہے، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے تجربے لوگوں میں شیئر کروں اور ان کو ان دھکوں سے بچائیں، ان گڑھوں سے بچائیں جس میں گر کے سنبھل کے اور میں آگے بڑھا ہوں. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر قسم کا سوالات، کاروباری زندگی کے بارے میں، کراچی کے شہر کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، کوئی چیز بھی آپ کو معلوم کرنی ہو جو آپ کو کنفیوژن ہو، کیونکہ میری کتاب میں کنفیوژن، ڈپریشن اور اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں. جی ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب کمال بخشی اسٹوری والے صاحب. تو آج ہم ان سے بزنس کے بارے میں پوچھیں گے تاکہ یہ ہمیں بزنس سکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو بزنس کر رہے ہیں، جو بزنس اسٹارٹ کرنے ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ آج کا انٹرویو کا سیشن بہت ہی افیکٹو ہوگا اور بہت ہی فائدہ مند ہوگا. یہ تو کمال صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ان نوجوان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ابھی بزنس شروع میں اسٹارٹ کیا ہے، آپ ان لوگوں کو بزنس کی کیا ٹپس بتائیں گے تاکہ وہ اپنے بزنس کو کامیاب بنا سکیں؟ دیکھیں سعید صاحب، میں بالکل کھری کھری بات کرتا ہوں. میرے خیال میں بغیر شاگردی کے، بغیر اپرینٹس شپ انگریزی میں بولتے ہیں، بغیر اسسٹنس کے دکان کھولنا یا کاروبار کھولنا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم سفید پلیٹ پہ کالک سے لکھیں. ہمیں اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہیں، اگر ہمیں میڈیکل اسٹور کھولنا ہے زندگی میں، چاہے ہمیں کوئی انڈسٹری لگانی ہے زندگی میں، چاہے ہمیں کوئی سپلائی کا کام کرنا ہے، واٹ سو ایور، چاہے چائے کی دکان کرنی ہے، چاہے خربوزے کا ٹھیلا لگانا ہے. لیکن میری رائے یہ ہے، میرا تجربہ یہ بولتا ہے، جب تک کچھ مدت کے لیے 6 مہینے 1 سال تک تم اس آدمی کی شاگردی نہیں کرو، اور یہ تمہاری قسمت اگر اچھی ہے کہ وہ آدمی کامیاب اور سکھانے والا ہے، تو تم سمجھ لو کہ تمہاری آدھی منزل قریب آ گئی ہے. بغیر محنت کے، بغیر سیکھے ہوئے ہم، یہ کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے کتاب کھولی اور اس کا حل نکال لیا. اگر کسی نے، اب میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، کسی نے اگر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا ہے تو وہ اپنے طور پہ چاہے تھوڑے دن دکان بند کر دے، کاروبار بند کر دے، اور کسی ایسے آدمی سے اٹیچ ہو جائے جو اس کو سکھائے. 6 مہینے کم سے کم، سال بھر زیادہ، کیوں کہ یہ اس کی ریسیونگ کے اوپر ہوتا ہے. کہ دیکھیے، میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاؤں. آج کے طور میں جو بھی بات کروں گا 2026 کی کروں گا، ونس اپون اے ٹائم کی نہیں. آج بھی ڈاکٹر کے ساتھ جب تک وہ MBBS پاس کر کے ڈاکٹری کی ڈگری بھی لے لیتا ہے، مگر وہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا جب تک وہ بڑے اسپتال میں ہاؤس جاب نہ کر لے. ہاؤس جاب کرنا اس کے سلیبس میں آتا ہے. اسی طرح وکیل ہوتے ہیں. میں چونکہ میری دکان عدالت کے قریب ہے تو میں نے ساری زندگی وکیلوں سے دوستی رکھی ہے. ہر وکیل کے ساتھ ایک خاتون یا ایک مرد ہوتا تھا جو وکیل تو تھا لیکن ان ایکسپیرینس. ایک ہوتا ہے ایکسپیرینس اور ایک ہوتا ہے ان ایکسپیرینس. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو انگریزی سمجھ میں آتی ہے. ان ایکسپیرینس میں اور ایکسپیرینس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھائی لکھ کے آتا ہے اور ڈگری ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں ایک کال دیکھ لوں. جی لے لیں، لے لیں. جی السلام علیکم.
جی ناظرین، ہمارے مہمان وہ ایک کال پہ ہیں، تو جیسے ہی وہ ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہم اپنے اس انٹرویو سیشن کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہیلو جی ہلو، جی آپ تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کر لیں، کیمرے پر درمیان میں بیٹھے پلیز۔ جی ہو گیا تھا، ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، کال میں نے اٹینڈ کر لی ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، مجھے فورگیو کیجیے گا۔ تو جو بات میں کر رہا تھا وہ آپ کو کیسی لگی؟ ماشاءاللہ بالکل آپ بجا فرما رہے تھے، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سکلز یا پیسہ کاروبار کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ سکل زیادہ ضروری ہے یا پیسہ زیادہ ضروری ہے؟ بہت بہترین سوال کیا ہے یہ آپ نے۔ کرکٹ میں وہ بال کی ہے جو بالکل وکٹوں میں آ گئی ہے۔ میں آپ کو سنجیدگی سے، تجربے سے بتا رہا ہوں کہ خالی جیب والا بھی کاروبار کر سکتا ہے۔ پیسہ ضروری ہے لیکن اتنا نہیں جتنا اسکل ہے۔ اس کا مثال میں آپ کو مذاق میں دے رہا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا اور میرے بہن بھائیوں کی رشتے آتے تھے بڑوں کے، ہم چھوٹے سے تھے، چھوٹا ہمارا دماغ تھا۔ اس زمانے میں ہماری ایک بہن کا رشتہ آیا تو ہمارے کانوں میں پڑا کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ تو آپ کو سن کر ہنسی بھی آئے گی کہ لڑکا چل پھر کے کاروبار کرتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے لیے یہ کامیڈی تھی، یہ چل پھر کے کیسے کاروبار کرتا ہے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہی واز رائٹ۔ چل پھر کے کاروبار ایسا ہوتا ہے جس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں، کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں۔ اردو میں ذرا گندا لفظ ہو جاتا ہے دلالی، ذرا نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، میں اس لیے بول نہیں رہا تھا۔ لیکن کمیشن ایجنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کے بعد بادام ہیں اور اس کو بیچنے ہیں، اور جس کو بادام کو چاہیے اس کا بیچ میں کنیکٹنگ مین ہو گیا وہ، تو اور دونوں سے کمیشن لیتا ہے۔ تو اس کی جیب میں تو کچھ نہیں گیا۔ اس نے اگر 10,000 روپے کا بادام آپ سے لے کر مجھے بھیج دیا اور ادھر سے 10% لے لیے اور ادھر سے 10% لے لیے تو سمجھو 20% ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کے لیے پیسہ ضروری ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اور پیسہ بھی اگر ضروری ہے تو بہت تھوڑا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں بڑا کام نہ شروع کرے۔ یہ ہر سننے والا میری بات سن لے، ہر پودا، ہر پیڑ زمین سے جب نکلتا ہے تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا بچہ کوئی بڑا پیدا نہیں ہوتا، سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، یار اتنی بڑی ماں ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، یہ تو چوہے کے برابر ہے۔ مگر وہ چوہے کا بچہ ہی ایک دن وہ ہمارا ابا بن جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کاروبار کا جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 ول کا مطلب نیت، ول کا مطلب کمٹمنٹ، آپ کو کتنا شوق ہے کام کرنے کا، ایک۔ دوسری بات یہ ہے پیشنس، صبر کتنا ہے کام سیکھنے کا، پیشنس بہت ضروری ہے۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹے سے کام شروع کریں۔ پہلے جیسے مثال کے طور پہ ٹھیلا لگا لیں، پہلے آپ چوبڑی لگا لیں جس کے پیسے کم ہوں، کیونکہ کاروبار کا جو مین لوگ جو نہیں سمجھتے وہ غلطی ہے، وہ ہڈن یہ ہے کہ اس کشتی میں
جتنے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے 10 کی، ہم 50 بیٹھا لیتے ہیں اور کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہ ہمارا بزنس کا معاملہ ہے. جتنے ہم کوسٹ مینڈیٹ ہوں گے، جتنی ہم کوسٹ سنبھال کے کریں گے. آج مجھے 70 سال ہو گئے، اللہ نے مجھے کام کیا، میں نے 70 سال کام کیا. کبھی نوکر رکھنے پر ترجیح نہیں دی. ہر کام کو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا. میں ہنسی کی بات ہے، میں خرگوش نہیں، میں کچھوا بن کے میں نے زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب تیسرا سوال، آپ میرے جواب سے مطمئن ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل، بہت اچھی طرح آپ وضاحت کر رہے ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی کرامت چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جن کو وہ سمجھ کے شکریہ شکریہ. اسے خاطر رکھ کے اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر، کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے، کاروبار میں نقصانات بھی ہوتے ہیں، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں، ہمارے نوجوان کو بتائیں کہ کامیابی میں نقصان کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کے 2 اسپیکٹ ہیں، اس کے جواب ہے. نمبر 1، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاروبار میں نفع نقصان ہی وہ چیز ہے جو سود کے ٹرانزیکشن کو چینج کرتا ہے. ورنہ سود میں اور کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ایکسچینج آف گڈز ہے، یہ بھی ایکسچینج آف گڈز ہے. ہم ایک باریک کا بال کے برابر کا ایک دھاگا ہے جو سود کو کاروبار سے الگ کرتا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے کاروبار میں ایک گلاس بھی ہم سے ٹوٹا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہماری غلطی سے ٹوٹا ہے، یہ اس نے اس کو سود سے ہٹا دیا. اگر ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں 50,000 روپے مہینہ مل رہا ہے اور فکس مل رہا ہے، وہی سود ہو جائے گا. تو ہم بتا یہ رہے ہیں کہ نفع اور نقصان یہ ایک سکے کے دونوں رخ ہیں. نمبر 1. اب آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ کمال بھائی یہ بتائیں کہ نقصان سے کس طرح بچا جائے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. نقصان تو ہونا ہی ہے، نقصان سے کس طرح بچا جائے. اس کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں گے نا بیٹا. اگر آپ کا 10 روپے کا نقصان ہوگا تو کم ہوگا، اور اگر آپ نے 1000 روپے کا نقصان کیا تو آپ کو زیادہ کم ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس مٹھی بھر تو چاول ہے، مٹھی بھر تو پیسے ہیں، اس میں سے بھی پیسے اگر رول گئے تو ہماری تو طبیعت ہری ہو جائے گی. طریقہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی کچھوا بننا ہے. 10 روپے پہ 10 روپے پہ 10 روپے پہ کماتے جائے. میں نے جب کاروبار شروع کیا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کاروبار کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف 3,000 روپے سے کرا تھا. کب کرا تھا؟ 1976 میں. 3,000 روپے میں کیا کرتا تھا، یہ میری ہڈن فیکٹ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے میں محنت کرنے والا بندہ تھا. ایک چیز 100 روپے کی لا کر سامنے والی مارکیٹ سے، جو مجھ سے بڑا ہول سیلر تھا، اور 120 روپے کی بھیج دیتا تھا. 3 لیے 300 کی 60 روپے کمائے. 60 روپے اوپر والی جیب میں رکھے، 300 کا اور لے آیا مال. اس طرح ہماری ٹریڈنگ چلتی رہی. تو اس کو کہتے ہیں کیپٹل بلو کرنا، کیپٹل بڑھانا. تو میں اس بات کا حامی ہوں کہ نفع اور نقصان، اچھا نقصان کم ہوگا اور کیلکولیٹڈ. اور اس سے بھی بڑی بات بتا دوں آپ کو، سب سے بڑی نقصان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آنے کا بھی نقصان کسی بھی طریقے سے ہو وہ یاد رکھیں. اگر آپ یاد رکھیں گے تو نقصان کبھی نہیں کریں گے. دیکھیے انسان کی اس سے ریلیونٹ بات نہیں ہے، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. غلطی کرنا غلط نہیں ہے، سن لیں، غلطی کرنا غلط نہیں ہے، غلطی کو دہرانا غلط ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا سر، میرا اپنا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بزنس مین کو کے لیے ٹائم مینجمنٹ کتنا ضروری ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کی امپورٹنس ذرا ہمارے نوجوانوں کو بتائیے. وقت کی پابندی. ذرا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. جی میرا سوال یہ تھا کہ ٹائم مینجمنٹ، وقت کی پابندی ایک کامیاب بزنس مین کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میں آپ کی جتنی تعریف کروں کام ہے صحیح صاحب. یقین کریں لوگ روزانہ میرے انٹرویو لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سینسیبل طریقے سے سوال کرتے ہیں.
لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بنیاد ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بول رہا ہوں، پیسے نہیں ہوں تو کام چل جائے گا، ہمت 19-20 ہو تو کام چل جائے گا، لیکن ٹائم مینجمنٹ نہ ہو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ مجھے میری نظر سے بچائے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا ہوگا تو میرے کان میں جو مسلمان آدمی اذان دیتا ہے، باپ مولوی اذان دیتا ہے نا، ان کی میں مذاقاً کہہ رہا ہوں کہ ایک اذان یہ بھی دی تھی کہ ٹائم از منی، وقت واقعی پیسے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ میں نے ایک فلم میں بھی دیکھا تھا کہ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ تم تو بہت امیر آدمی ہو، اس نے کہا میں تو غریب آدمی کیا پیدا ہوا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ جو لکیریں ہیں نا، یہ تمہارے آگے، تم لکیروں پہ مت جاؤ، محنت کرو گے بن جاؤ گے۔ آپ 90% دیکھیں ایسے، یہ مذاق ہے، یہ اسٹریٹ ٹاک ہے، یار اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، وہ ریلائبل نہیں ہوتا۔ یہ ہماری شیخ چلی کی باتیں ہیں۔ ہم نے جو سیکھا ہے، ہم نے سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھے ہیں۔ ریحان صاحب جن کے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کہاں سے چلے ہیں۔ اور یہی میں آپ کو بار بار لوگوں کو بولتا ہوں، ہر انٹرویو میں بولتا ہوں، اور یہ ریحان صاحب نے بھی سنبھال کے رکھی ہوئی بات، سننے کی بات ہے، جب تک دھکے نہ کھائے گا تو نہ کچھ بن پائے گا، دھکے کھا اور بن جا۔ یہ میں ہوں، میں نے یہ بات 40 سال 50 سال پہلے جب میں مال بیچنے گیا، گاڑی میں گیا تھا، مال بیچنے گیا تو میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جب، کیونکہ ہر کوئی دکاندار مال ہی نہیں رکھ رہا تھا، میں دھکے کھا رہا تھا۔ پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی تو میں نے عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، جب تک دھکے نہ کھائے گا تو نہ کچھ بن پائے گا۔ وہ مال جو اس وقت میں نے بیچا تھا آج بھی اللہ کی مہربانی سے بک رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹائم از منی۔ اچھا، یہ تو ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے۔ ابھی کی بات ہے، میں کوئی بہت عقل مند آدمی نہیں ہوں، آپ جیسے سعید اکثر جیسے لوگوں سے سیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو یہ بات بہت پسند تھی کہ جو ظہر کی نماز پڑھ کے اس کو عصر کی نماز کی فکر ہو جائے۔ فکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا، کام کرے، کمائے، ساری دنیا کا گھر کے کام کرے، لیکن اس کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ 4:45 بجے عصر کی نماز ہے، مجھے 4:30 بجے مسجد جانا ہے۔ یہ چھوٹی سی کیپشن ہے، یہ آپ آگے بڑھائیں۔ ٹائم از منی یہ ہے۔ ہم کئی بار باتیں کرتے ہیں، آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ بات بھی میں نے کئی انٹرویو میں کئی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، مگر وہ ضرورتاً کرنی پڑتی ہے۔ 1990 میں ریحان صاحب کے ماموں، میرا بھائی، نام ہے اس کا اختر، زندہ ہے ابھی، وہ میرے ہم عمر تھے تو ہماری دوستی تھی۔ 1980 میں امریکہ چلا گیا، نہ اس نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا، نہ اس کو سمجھ تھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے جب 2 سال بعد واپس آیا اور وہ ادھار کے پیسے لے کے ٹکٹ پہ گیا تھا، اس کے بعد بھی پیسے نہیں تھے، اور اس نے جس دوست سے لیے تھے اس نے اس کو آگے 2 سال بعد دے دیے پیسے۔ بتانے کی بات کیا ہے؟ بتانے کی بات یہ ہے کہ اختر میرا دوست تھا، میں نے اس سے جب بات کی تو اس نے کہا کمال یار، جب میں ایئرپورٹ پہ اترا اور باہر نکلا میرا تو کوئی یار و مددگار ہی نہیں تھا، مگر اللہ نے مجھے یہ بتایا، سامنے ایک گیس اسٹیشن تھا، جو پیٹرول پمپ جس کو کہتے ہیں، وہاں گیس اسٹیشن بولتے ہیں، اور اتنی مجھے انگریزی آتی تھی، وہاں بورڈ پہ لکھا ہوا تھا $1 پر آور۔ یہ وہ وقت ہے جب 6 روپے کا ڈالر تھا، آج تو مجھے پتا بھی نہیں کتنے کا ڈالر ہے، نہ میں اتنا امیر آدمی ہوں نہ ڈالر والی باتیں کرتا ہوں۔ 6 روپے پر آور، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، وہ ہینڈل لیا، اور کیونکہ گاڑیاں ہمارے پاس بھی تھیں، پیٹرول ہم بھی ڈلواتے تھے، اس کی آبزرویشن تھی، اس نے پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا کہ اس کے سیٹ نے آگے اس کو $6 دے دیے، $1 دیا 6 روپے۔ اس نے بولا یار میرے کو $1 مل گیا۔ اس نے بولا تم اور کام کرو گے؟ اس نے اس دن 5 گھنٹے کام کیا، 5 گھنٹے میں اس کے 2 دن کے کھانے کے پیسے آ گئے، اور سڑک پہ جا کے سو گیا۔ پرانی بات کر رہا ہوں میں، بہت پرانی۔
آج اللہ کی مہربانی سے میرے بھائی کے 2 پیٹرول پمپ اون میں ہیں، بچے بھی پیدا کر لیے، شادی بھی ہو گئی، گھر بھی خرید لیا. آپ کو پتا وہاں اپنا گھر خریدنا کتنا مشکل کام ہے. ویل آف ہو گیا. کبھی جب آئیں گے اور میرا موقع لگے گا میں آپ سے چاہے ٹی وی موبائل پہ ملاؤں، چاہے میں آپ کو آپ کے اسلام آباد آگے ملاؤں، آپ ملیں گے. وہ ریئلٹی ہے. کیا کس چیز کی ریئلٹی ہے؟ ٹائم از منی. اس نے کہا کہ میں نے اپنا 1 گھنٹہ ڈالر میں ڈال دیا. ایک بات میں اور بتاؤں، آج آپ 2 کروڑ سے بھی زیادہ کی گاڑی لے لیں، ڈیلا لے لیں، فلانا لے لیں، لیکن کیا پیٹرول ڈالے بغیر چلے گی؟ بغیر الیکٹرک ڈالے چلے گی؟ نہیں چلے گی. اس کا باپ بھی نہیں چلے گا. ہم بھی وہی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. اگر ہم کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ دشمن نہیں ہے. ہمارا کام محنت کر کے آگے بڑھنا. ہمارے مولوی یہ آگے بتاتے نہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کل انوائٹ کر رہا ہوں، کل اسی ٹائم پہ میرا آپ انٹرویو رکھ لیں. میں آپ کو مہنگائی بتاؤں گا. ٹاپک کریں گے مہنگائی. مہنگائی ایک تالا ہے، چابی میری جیب میں. دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، صرف محنت، اسکل. جب تک دھکے نہ کھائے گا تو نہ کچھ بن گائے گا. دھکے کا مطلب محنت ہے. دھکے کا مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو نیچے دھکا دے رہا ہوں. دھکے کا محنت ہے، آبزرویشن ہے، ایکسپیرئنس ہے. ایکسپیرئنس سے تو سیکھتا آدمی. آپ کا جواب آپ کو خوشی ہوئی سن کے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا اور بجا فرمایا کہ جب تک ہم وقت کو اہمیت نہیں دیں گے، وقت کو کہتے ہیں کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. اور یہ روزانہ دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی آپ کہانی نہیں سنا رہے. آپ چاروں طرف سلام پھیریں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آج بھی وہ اس بات کو قائل نہیں ہوں گے. ہم نے اب دیکھیں، آج کی بات ہے، ہمیں قائل کرنا چھوڑ دینا چاہیے، قائل ہونا چاہیے. آپ ٹیچر ہیں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. آج کے دور کی، آج 24-25 تاریخ کی جولائی کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں، اب ہمیں سمجھنا سیکھنا چاہیے، سمجھانا نہیں سیکھنا چاہیے. ہم کس طرح سمجھیں، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح ٹرین کریں. سمجھنا اور دولت ایک ہی چیز ہے. نالج از پاور. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کمال ایجنسی، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور کمال ایجنسی نے کس طریقے سے اپنے نام کو منوایا اور دنیا کو بتایا کہ کمال ایجنسی ہے. دیکھیں، میری دکان کا نام ہے بخشی ایجنسی. بخشی کمپنی میرے 4 والد کے والد 4 جنریشن سے ہم ہیں. اور یقین کریں کہ میں اس میں کوئی بٹنی نہیں کر رہا. سچ بتا رہا ہوں کہ میرے دادا جو تھے نا، پر دادا، انہوں نے میرے باپ کو، اور انہوں نے ان کے بیٹے کو، اور میں نے اپنے باپ سے چاچا سے یہ بات سنی ہے. 2 باتیں سناؤں گا پھر بند کر دیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک بات میرے پر دادا کی ہے کہ جب انڈیا میں ایک زمانے میں غدر آیا تھا اور دلی اجڑ گئی تھی، یہ آپ نے افسانوں میں پڑھا ہوگا. وہ دلی سے بنارس چلے گئے تھے اپنی بیگم کو لے کے، اپنی پیٹھ پر بٹھا کے. اور بنارس میں انہوں نے سوئیاں بیچی تھی، سوئیاں، نیڈل، کپڑے سینے والی. تو انہوں نے جب وہ بیل آف ہو گئے پھر وہ کلکتے آ گئے. اور کلکتے آگے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دیکھو، ان کا نام تھا شفیع اللہ صاحب، اور میرے پر دادا کا نام تھا فقیر اللہ صاحب. یہ میں آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بڑھائیں. فقیر اللہ نے اس زمانے میں 1892 میں کہہ رہا ہوں، 1892 میں، ڈیٹ بھی یاد ہے مجھے، اپنے بیٹے کو بولا کہ دیکھ، تیرے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے، اپنی اولاد کو یہ بول دینا کہ تمہارا باپ سڑکوں پہ سوئیاں بیچتا تھا. ہی واز اے وینڈر. میرے باپ دادا نے پوچھا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. اس نے بولا جب یہ تم مجھ کو سمجھاؤ گے اس کا کبھی سر غرور سے اوپر نہیں ہوگا. جیسے مور کے بارے میں سنا ہے نا کہ وہ جب اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے، وہ کبھی فخر نہیں کرے گا.
ایک بات یہ بتائی تھی، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ آج تک ہماری اپنی اولاد ہے نا، کسی چیز پہ فخر نہیں کرتی. اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں، گاڑیاں بھی دی، رینٹل انکم بھی ہے، تھوڑا ہے، بہت ہائی فائی نہیں ہوں. کیوں کہ میں یہ بھی بات بتا دوں، کمال احمد بخشی نیور وانٹیڈ ٹو بیکم اے بگ مین، ہی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم اے بیٹر مین. میں اچھا آدمی بننا چاہتا تھا، جو اچھا آدمی ہوں تو آپ مجھے منہ لگا رہے ہو، ورنہ کون آپ جیسا معزز آدمی کون مجھے پوچھتا. آپ کو اندر آپ کو کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بات کر رہے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں. میں تو آج بھی بالکل گراؤنڈ ٹو ارتھ ہو کے بات کرتا ہوں، لے میں آدمی ہوں. ہمارے اندر کوئی چیز فخر کی نہیں ہے. ابھی میری ہوا نکل جائے گی لوگ 4 آدمی چاہیے اٹھانے والے، میں کس بات پہ فخر کروں. دوسری بات جو انہوں نے بتائی تھی، اگر آپ سننا چاہیں، کہ ایکسپینسز کے لحاظ سے، کہ دیکھو دیر آر 2 ٹائپ آف پیپل، either you can eat the cake اور either you can keep the cake. مطلب یہ ہے کہ تم دولت جو کما رہے ہو، یا تو وہ جوڑے جاؤ اور بڑھائے جاؤ، یا اس میں سے بیلنس کے حساب سے خرچہ کرو. 1900 میں آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہمیں کلکتے والے گھر میں ہمارا یہ لینڈ رینٹ فون تھا، ہمارے گھر میں فریج تھی، اور بڑے بڑے امیر لوگوں کی عورتیں آتی تھیں، میری ماں بتاتی تھی، اور ان عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر سے اپنے باپ کے کاروبار میں فون کر کے کہتی تھی کہ ابا ان کے گھر میں تو فون بھی ہے، ان کے گھر میں ٹھنڈی مشین بھی ہے. اس وقت فریج کہنا نہیں آتا تھا، میں اتنی پرانی بات کہہ رہا ہوں. آج تو ریفریجریٹر اور یہ اور وہ. بہرحال یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ سیکھیں ہاؤ ٹو لیو ہیپی لائف کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے کاروبار کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں. آپ اسی کاروبار سے کمائیں اور ری کیپیٹلائز کریں، ری انویسٹ کریں اور آگے بڑھیں. میں بھی نے یہی کیا، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا. زیادہ محنت کرو گے، جلدی مال بیچ کے خریدو گے، آپ کی ٹریڈ بڑھ جائے گی، آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا. میں صبح 9 بجے جاتا تھا اور رات کے 9 بجے آتا تھا، اور اسی میں جوان تھا، پھر میں ابا بنا، پھر میری شادی ہوئی، پھر میں ابا بنا، آج میں نانا اور دادا ہوں. اب مجھے روانگی ہے. ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے بہت ہی معزز مہمان مسٹر کمال بخشی، سٹوری والا، جو آپ کو اپنی زندگی کی سٹوری سنا رہے تھے، اپنی کامیابی کی سٹوری سنا رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور کامیابی کے ساتھ اپنے بزنس کو پروموٹ کیا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی نائس، بہت ہی پیارے اور بہت ایک اچھے انسان ہیں کہ جن سے بات کرنے کو دل کرتا ہے. تو ناظرین، آج کے لیے یہاں تک. ہم اپنے مہمان سے اجازت چاہتے ہیں. صحیح صاحب ایک چھوٹی سی درخواست ہے، آپ اتنے اچھے لگتے ہیں مجھے، اگر آپ ناراض نہ ہو اس کو ایک سیریز بنا لیں، اور آج ہفتے والا دن ہے نا، اور 3 بجے اسی ٹائم پہ کوشش کریں کہ یہ سیریز بن جائے، تاکہ جو سب نہیں سنیں گے، جو سنے گا تو اس کو پیاس نہ رہ جائے. اور ان سے بھی آپ یہ اپنے جب آپ ریکارڈ کر لیں گے، میرا نمبر اس پہ لکھ دیں، اور یہ بھی کہہ دیں کہ کمال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال کرو گے سیکھنے کے لیے، کسی بھی قسم کا، شادی کا، دوائیوں کا، کاروبار کا، کراچی کا، آل ایور، مغل امپائر، ہسٹری، آئی ول ریپلائی. میرے ماتھے پہ بل نہیں آئیں گے، میں آپ کا جواب دے کر خوش ہوں گا. ماشاءاللہ، آج کے بہت لیے بہت کافی ہے، شکریہ. اللہ کی جی زندگی دے گا تو اگلے ہفتے کو ملیں گے. جی انشاءاللہ. جی بس جیسے کہ کمال صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو بزنس کے معاملے میں کوئی بھی قسم کی معلومات چاہیے، انفارمیشن چاہیے، تو آپ مسٹر کمال بخشی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ان کا اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے. تو اپنے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے اس انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ ہم ان سے ٹائم لیں گے اور دوبارہ کسی ٹاپک پہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم.